بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. تبلیغ جماعت کا قصور بیان کر رہے تھے آج کی نشست میں. قصور نمبر 16، قبر والوں سے فیوز و استفادہ حاصل کرنے کا عقیدہ. المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 226 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں، مشائخ صوفیہ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. روحانیت سے استفادہ اور سینوں اور قبروں سے باطن فیوز کا پہنچنا، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. قبر والوں سے فیوز اور ان سے استفادہ حاصل کرنا، یہ عقیدہ باطل ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بریلویوں سے اسی معاملے میں جھگڑتے رہتے کہ مرنے کے بعد تم لوگ اولیاء کو پکارتے ہو، اور جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندوں کے لیے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اسی بات پہ ان کا جھگڑا جاری رہتا ہے. دیکھیں، انسان جو ہے، انسان کی زندگی 5 مراحل سے گزرتی ہے. 5 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورۃ الانسان، سورۃ دہر، پہلی آیت. ایک وقت انسان پہ آئے جب انسان عدم کی صورت میں تھا. دیکھیں، عدم بھی ہے اور موجود بھی ہے. یہ کون سی حالت تھی؟ جب آدھا ماں کے اندر آدھا اپنے باپ کے اندر تھا. عدم کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ کا مرحلہ. اور یہ دوسرا مرحلہ جو ہے پہلے سے بالکل الگ ہے. تیسرا مرحلہ الحیات الدنیا، اس زندگی کا مرحلہ. یہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کے مرنے تک، ولادت سے لے کے مرنے تک. یہ زندگی کا مرحلہ ہے، الحیات الدنیا، جس میں آج ہم سب زندہ، ہم سب دیکھتے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ، جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا سور نہ پھونکا جائے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آخری مرحلہ، 5واں مرحلہ، آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب جو مرحلہ، یاد رکھیں، ایک مرحلہ دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور ایک مرحلے کی حقیقت دوسرے سے بالکل الگ ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ دیکھ لیں جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور الحیات الدنیا کا مرحلہ جس میں اب ہم زندہ ہے دیکھ لیں. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن نہیں لیتا، اگر اس کے پھیپھڑے میں ہوا چلے گی تو مر جائے گا. جو ہی پیدا ہوتا ہے اسے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اگر نہ ملے تو مر جاتا ہے. خلق کے اعتبار سے فرق موجود ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ 2 مرحلے بالکل الگ الگ ہیں، بلکہ 5 مرحلے سارے الگ الگ ہیں. مرنے کے بعد برزخی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور برزخ کا معنی ایک اوڑھ، ایک دیوار، جو اوڑھ ہوتی ہے وہ 2 چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کے بیچ میں برزخ ہوتا ہے.
برزخی دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں رکھی ہے، آخرت بھی ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی علم غیب میں ہے، لیکن ہمیں بعض خبریں ملی ہیں وحی کے ذریعے سے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں۔ برزخ میں زندگی ہے، یہ زندگی کیسی اللہ اعلم، لیکن اس زندگی میں جو زندہ ہیں وہ یا تو جنت کے باغ میں، جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں، یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھے میں ہے۔ جو جنت کے باغ میں ہیں ان کو رزق بھی ملا جاتا ہے اور وہ خوشی سے یہ مرحلہ طے کرتے ہیں، اور جن کی برزخی زندگی جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے ان کو تکلیف بھی پہنچی، عذاب بھی پہنچتا ہے۔ اب اس مرحلے میں جو برزخ کا مرحلہ ہے دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں مختلف آیات میں، یعنی تعلق دور کی بات ہے، جب سنیں گے تب کوئی تعلق بھی ہو سکتے نا ان سے، جب سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ایکسیپشنل ہمیں بعض خبریں ملی ہیں، چند ایکسیپشنز ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اس حد تک ہیں جہاں تک ہمیں خبر ملی ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے جا نہیں سکتے ہم۔ اس کمرے کو ابھی لائٹیں بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک؟ اپنی مرضی سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے اگر وہ جانتے نہیں ہے۔ اب تم دیکھ رہے نا، سب بتا سکتے کہ سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، پھر ایئر کنڈیشن ہے، پھر بلیک بورڈ ہے یا کرسی ہے، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص نہیں جانتا، لائٹیں بند کر دے، پہلی مرتبہ آیا ہے، نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جہاں پر روشنی جائے گی ٹارچ سے بتا سکتا ہے یہاں پر چیئر رکھی ہے، جہاں پر روشنی جائے گی وہاں پر بتا سکتا ہے۔ علم غیب کا تعلق بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نہیں جانتے الا کہ ہمیں کوئی خبر ملی ہو وحی کے ذریعے سے، اور جو ہمیں خبر ملی ہے کہ مردے سنتے نہیں الا یہ کہ پھر ایکسیپشنز آتے ہیں۔ جنگ بدر میں کافروں کو جس گڑھے میں ڈالا گیا تھا، ان کو دفن کیا گیا تھا، گندگی کے گڑھے میں ڈالا گیا تھا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں۔ کیا سارے دنیا کے مردے سنتے ہیں یا وہ سن رہے تھے اس وقت؟ یہ خاص سننا تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ اور پھر دوسری روایت میں آیا ہے کہ مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ چلنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، کہ کچھ اور بھی سنتا ہے، دعا بھی سنتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال میں نے بھی دی، جیسے کہ اندھیرا کمرہ ہے، ہاتھ میں ٹارچ ہے، جہاں پر لائٹ جائے گی آپ دیکھیں گے، بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اپنی مرضی سے یا صرف اندازہ لگا کر آپ بتا نہیں سکتے، یہ میرے بھائی یہ دنیا کی حال میں بتا رہا ہوں، یہاں پر نہیں بتا سکتے ہم۔ تو علم غیب کے متعلق کون جرات کر سکتے اور کہہ سکتا ہے کہ مردے یہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، بغیر کسی دلیل کے؟ القول علی اللہ بلا علم، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ بتائیں آپ کو کہ اللہ تعالی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ تعالی نہیں فرمائے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں حرم ربی الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ جرم دیکھے بڑھتا جا رہا ہے، فواحش حرام ہے، ظاہر یا باطن دونوں حرام ہے، الاثم البغی حرام ہے، پھر شرک، پھر اس سے بڑھ کر جو ہے القول علی اللہ من غیر علم۔ ارے شرک سے بڑھ کر کیسا ہے؟ کیونکہ شرک اس کا ایک حصہ ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف شریک منسوب کرنا، جھوٹی باتیں بیان کرنا، بغیر علم کے کوئی بات کرنا، سب اس میں شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتا ہے، کسے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتا قیامت تک، وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہے، وہ پتہ نہیں کون کو پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جس دن لوگوں کو حشر ہوگا، جب لوگوں کا حشر ہوگا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی جو ان کو پکارا جا رہا تھا یہی ان کے دشمن ہوں گے میدان محشر میں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کو جو کی گئی عبادت کو جھٹلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں نے معبود نہیں بنایا، نہ تو ہم نے کبھی ان کو کہا کہ ہمیں معبود بناؤ، یہ خود ہمیں پکارتے رہے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ ذرا غور کریں، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو پکارتا ہے غیر اللہ کو؟ سبحان اللہ۔ اور کسے پکارتا؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ کب تک؟ کچھ مقرر وقت ہے، محدود وقت ہے، چلو اب نہیں سنتا، کل تو سنے گا نا، 1 سال کے بعد تو سنے گا، 10 سال کے بعد تو سنے گا، الى یوم القیامہ۔ وہ اچھا اس سے بڑھ کر وہم عن دعائهم غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے کوئی۔ عجب بات دیکھیں، آپ قبروں کے پاس جا کر جن فیوز کی بات کر رہے ہیں، قبر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وہم عن دعائهم غافل، جو پکار رہا ہے۔ دیکھیں فیوز سے استفادہ حاصل کرنا، اور پھر دیکھیں عجب بات دیکھیں، اس طرح سے جو عوامر کہتے ہیں، اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم۔ کون اہل و خواص ہے؟ کون سا وہ طریقہ جو صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بچے وفات پا گئے، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے، بعد میں وفات پائی۔ کبھی قبر میں گئے، وہ جا کے دیکھا کہ قبر میں کیا ہے، وحی نازل ہوتی پیار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی کوئی صحابی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے جا کے فیوز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ صحابہ کرام کی وفات ہوئی ہے، کیا صحابہ کرام کی وفات کے بعد دوسرے صحابی یا تابعین ان قبروں کے پاس جا کے ان فیوز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو نہ تو صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اتباع التابعین نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، نہ ان کے بعد میں کوئی لوگ آئے اہل بدع میں سے، ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، ان کو اچھا لگا، اس پہ عمل کیا، شیطانوں نے گھیر لیا، شیطانی وساوس تھے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، اور خود وہی گناہ کرتے ہیں۔ میں نے صرف ایک آیت یہاں پہ کوٹ کی ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، ورنہ آیتیں بہت ہے قرآن مجید میں۔